السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کمار بھارتی کی 10ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جس کو نصابی ادارے نے پیش کیا ہے، لہٰذا آئیے اس سبق کا تیسرا اور آخری حصہ آج ہم پیش کریں گے، لہٰذا متن حاضر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے جنگی کارناموں کے تعلق سے یہاں پر اس پیراگراف کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں۔ جب تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہودی کے غلام رہے تب تک اسلامی جنگوں میں آپ شریک نہیں ہوئے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا، جس کا معاوضہ یہ دیا گیا کہ 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ سونا دیا گیا، اور پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ خندق نام اس وجہ سے پڑا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس وقت دشمنوں کے اور اپنے درمیان میں ایک بڑی خندق کھودنے کی رائے دی، مشورہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور اسی مشورے پر عمل بھی ہوا، لہٰذا بڑی خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے انسان تو کیا گھوڑے بھی چھلانگ لگا کر اس خندق کو پار کر کے اپنی طرف نہیں آ سکتے تھے دشمنوں کے، لہٰذا یہ جنگ اس خندق کی وجہ سے بڑی کامیاب رہی۔ اس کے بعد بھی کئی جنگوں کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے بڑے بڑے جنگی کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنایا گیا، جس نے ایران کی طرف چڑھائی کی تھی۔ اب ایران کے لوگ تو حضرت سلمان فارسی کے علاقے کے لوگ تھے، لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دشمن فوج کی طرف اشارہ کر کے بآواز بلند فرمایا کہ میں ہوں وہ تم ہی میں سے ایک ہوں، لہٰذا اسلام کی وجہ سے مجھے عزت حاصل ہوئی ہے اور آج میں ایک عزت دار شخص بنا ہوا ہوں، آپ بھی اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تو یہ عزتیں تمہیں بھی نصیب ہو سکتی ہیں، ہمارے جو حقوق ہوں گے وہی آپ کے حقوق ہوں گے اور ہمارے جو فرائض ہوں گے وہی آپ کے بھی فرائض ہوں گے، لہٰذا آپ اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں۔ لیکن ایرانیوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا جنگ لڑی اور دشمن کو شکست فاش دے کر آپ غازی کہلائے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفا کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔
ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں وہ بے چین رہتے، انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا کل اثاثہ 1 بڑا پیالہ اور 1 تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ یہ آخری پیراگراف طلبہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فراخی جو ہے امت پر آئی ہوئی تھی اور بہت زیادہ وسعت جو ہے اہل اسلام پر آئی ہوئی تھی۔ لہٰذا اہل صفہ کے جو غریب صحابہ تھے ان صحابہ کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے علاقوں کا گورنر اور ناظم اعلیٰ بنا رکھا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی مدائن کا ناظم بنایا گیا تھا۔ لہٰذا ناظم ہونے کے باوجود، افسر ہونے کے باوجود اور ایک علاقے کا امیر ہونے کے باوجود آپ جو ہے کھجور کے باغ میں پیڑوں کے تائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہتے تھے، اور جو ہے ان کی زندگی کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ کی ان کی آمدنی 3 درہم تھی، اور اس میں سے وہ 1 درہم کی جو ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے تھے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے تھے اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے۔ حکومت کی طرف سے جو وظیفہ آتا وہ لینے سے انکار کر دیتے، اور اگر زبردستی دے دیتی ہی اگر حکومت یا خلیفہ کی طرف سے مل ہی جاتا تو اسے جو ہے فوراً خیرات کر دیتے، اور جو ہے انہیں اس بات کی لگن لگی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت کے اندر مجھے نصیب ہو جائے، اسی فکر میں اپنی زندگی گزارتے رہتے۔ اور جب انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیماری کی حالت میں جب آپ تھے اس وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے آئے، مزاج پرسی کے لیے آئے، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ سعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے پاس تو بہت زیادہ سامان ہے، اور یہ کہہ کے رونے لگے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دنیا سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گئے، اس وقت ان کے پاس اثاثہ کیا تھا؟ تو ایک پیالہ تھا اور ایک تسلا تھا، اس کے سوا دوسری کوئی چیز ان کے پاس تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے نبی کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا جنت میں کہ بہت زیادہ ساز و سامان میرے پاس ہے۔ جس وقت آپ انتقال کر گئے اس وقت جو ہے سن ہجری 33 چل رہا تھا، اور آپ کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 80 برس جو ہے آپ کی عمر رہی ہوگی، اور ان کا مزار مدائن عراق کے اندر ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، امید کی جاتی ہے کہ آج کی اس تیسری قسط کے اندر جو ہے ہم نے اس سبق کو تکمیل کر دیا ہے، لہٰذا اس کے معنی و اشارات جو ہے آپ ذہن نشین کر لیں اور دی ہوئی مشق کو آپ حل کریں۔ اس امید کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔